بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک صحابی عمران جو کہ قریش کے سردار تھے وہ بھی تشریف لائے۔ دروازے پر آ کر پوچھا کہ بیٹی اندر آ جائیں، میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کر سکوں۔ غور فرمائیے، چہرہ چھپانے کو چادر کوئی نہیں ہے، ظاہر جسم کو چھپانے کے لیے چادر نہیں ہے، چہرہ ڈھانپنے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے، وہ بھی میسر نہیں ہے۔ عام آدمی کے علم کے مطابق یہ کیسی ذلت کی زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کپڑا کوئی نہ ہو، روٹی کوئی نہ ہو؟ یہ تو ہماری جہالت کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی سب سے پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں، نسبت دیکھیے سید، یہ فاطمہ حسن اور حسین کی ماں اور اللہ کے شیر کی بیوی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مرحمت فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے بھوک تھی کہ 2 مہمان اور آ گئے، بھوک دور کرنے کو کوئی اسباب نہیں، روٹی نہیں، بیماری کے علاج کے پیسے نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے لگایا اور آپ بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر! طائف میں پتھروں کی بارش میں رونا نہیں آیا اور یہاں رونا آیا۔ کہا بیٹی غم نہ کرو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن ہے، میں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا ہے۔ تیرے گھر میں فاقہ ہے تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ میرے رب نے مجھ پر پیش کیا کہ آپ چاہیں تو سارے عرب کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں۔ عرب کے پہاڑ مکہ اوزر پہاڑ کے درمیان سونا بن جاتے تو کیا تھا، سارا ہی پہاڑی علاقہ ہے۔ آگے فرمایا پھر یہ سونا بن کر کھڑے نہیں رہیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توڑنے اور کاٹنے کی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئیں گے۔ اے بیٹی، میں نے انکار کر دیا۔ فرمایا پھر کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے چاہیے کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، کیونکہ میری امت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے۔ ان کی تسلی کے لیے کہ تمہیں روٹی نہیں ملی، ارے تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں مل رہے، تو تمہارے نبی کی سب سے محبوب بیٹی کی دوا کے لیے بھی پیسے نہیں ملے تھے، تمہارے بیٹوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے، تو تمہارے نبی کی پیاری بیٹی کو بھی جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ یہ صرف امت کے غریب کی تسلی کے لیے تھا۔ اب یہاں ہماری عقل برباد ہوئی، گاڑیوں اور کوٹھیوں کو عزت کا معیار بنایا گیا۔ پھر تو قارون سب سے بڑا عزت والا تھا، اس جیسا دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں گزرا، نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ اللہ نے خزانوں سمیت اس کو غرق کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں خود بھوکا ہوں، میرے رب نے تو کہا تھا کہ یہ پہاڑ سونا بنا دوں، میں نے کہا نہیں، میں تجھے یاد کروں گا، تیرے سامنے آہذاری کروں گا، یا اللہ مجھے کھانا دے، جب کھانا کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا، تیری تعریف کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک،
اور سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔